رقیہ میت کو غسل دینے کا کام کرتی تھی۔ اس کے پاس زیبا ایک درمیانہ عمر کی عورت گھر میں ہیلپر کے طور پر کام کرتی تھی۔ رقیہ اس کے کام سے خوش اور مطمئن تھی۔ زیبا اپنے کام سے کام رکھتی۔ زیبا نے کبھی رقیہ کے سامنے اپنے حالات کا رونا نہیں رویا، نہ ہی رقیہ نے کبھی جاننے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ زیبا کی بیٹی رقیہ کے پاس آئی، مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ زیبا بہت ناراض ہوئی بیٹی پر، آج آئی ہو آئندہ مت آنا، مجھے یہ مانگنے والی عادت بہت بری لگتی ہے۔ وہ رقیہ سے معافی مانگ کر کہنے لگی، باجی مجھے کام سے مت نکالنا، جب تک زندہ ہوں اپنے ہاتھوں کی کمائی کھانا چاہتی ہوں۔ زیبا اکثر سر درد کی شکایت کرتی۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ وہ رقیہ سے کہنے لگی، باجی آج مجھے سخت درد ہے، آپ اجازت دیں تو میں کپ چائے بنا کر پیوں؟ یہ پہلا موقع تھا، اس نے چائے کا کہا تھا۔ رقیہ نے اجازت دے دی۔ وہ رقیہ کے گھر سے کاموں سے فارغ ہو کر گھر گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد اسے اطلاع ملی، زیبا کا دماغی نس پھٹنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ یہ سنتے ہی رقیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ یہاں سے خوشی خوشی گئی تھی۔ رقیہ غسل کی غرض سے زیبا کے گھر گئی۔ 2 بنگلوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا نامکمل گھر تھا زیبا کا۔ خستہ حال گھر چیخ چیخ کر گھر کے حالات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ گھر میں جو نلکا لگا تھا، سم ٹم کرتا پانی مٹی کے ساتھ نکل رہا تھا۔ بالٹی بھرتے بھی بہت ٹائم لگا۔ رقیہ کے گھر جا کر اسے احساس ہوا، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، قیامت کے دن صرف حقوق اللہ کا پوچھا جائے گا۔ سفید پوش زیبا کا حال اس کے پڑوسیوں کو معلوم تھا، نہ ہی رقیہ نے کبھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ رقیہ کی آنکھوں سے اشک آلودگی عیاں تھی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔